جی سامعین السلام علیکم. ریڈیو پاکستان راولپنڈی FM 93 کے اسٹوڈیو سے میں ہوں روحی بانو. آج سامعین رابطہ پروگرام میں جو ہمارے مہمان شریک گفتگو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر انجم جلال صاحب. آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں RIC راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. بہت شکریہ سر. آپ کا پروگرام بہت سنا جاتا ہے اور بہت کالز آتی ہیں ہمارے پاس, اور آپ کے سمجھانے کے انداز کی لوگ بہت تعریف کرتے ہیں. جی بڑی خوشی کی بات ہے کہ اگر اس سے لوگوں میں ہارٹ کے جو مختلف امراض ہیں ان کے بارے میں آگاہی پیدا ہو رہی ہے جی, تو اس سے کافی سارے لوگوں کی پریشانیاں جو ہیں اس میں کمی آئے گی. تو یہی ہمارے اس سارے پروگرام کا مقصد بھی تھا. جی بالکل سر, آپ نے صحیح کہا کہ لوگ جب آپ کا پروگرام سنتے ہیں اس کو سن کے اس سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہیں وہ سیکھتے ہیں, اور بہت ساری ایسی انفارمیشن جو عام ڈاکٹر سے آپ نہیں حاصل کر سکتے. بار بار آپ سوال نہیں پوچھ سکتے, ظاہری بات ہے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو ایک لمبے ٹائم کے ساتھ ہر ہمارا لسنر جو ہے آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے, اور وہ جو بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کو آپ ایڈریس کر دیتے. تو سر کچھ سوالات ایسے تھے جو لاسٹ ویک ہمیں موصول ہوئے ہمارے لسنرس کی طرف, اور بار بار وہ کال ہمیں ریسیو ہوتی رہی اور ہم چاہتے تھے کہ آپ سے ان کا جواب ضرور لیں. سر ایک سوال ہماری جو ساتھی ہیں شازیہ ٹینچ پھاٹا سے, انہوں نے کیا تھا. وہ کہتی ہیں کہ جی بازار میں شوگر مانیٹر کرنے کی کون کون سی ڈیوائسز اویلیبل ہیں اور کس طرح سے ہم ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں, یا ہم کس طرح سے کہاں سے ان کو خرید سکتے ہیں. جی دیکھیں, جتنے بھی بڑے میڈیکل سٹور ہیں ان کے اوپر اگر آپ جائیں تو وہاں 2 سے 3 ڈفرینٹ ماڈل جو ہے نا وہ تو یقیناً آپ کو مل جائیں گے. جی. تو آپ کسی بھی بڑے اچھے میڈیکل سٹور سے شوگر مانیٹر کرنے والی کوئی بھی ڈیوائس لے لیں. وہ تقریباً ساری ہی اچھی کوالٹی کی ہیں. وہ جو وہاں پہ سیلز مین ہوں گے, جو ان کے فارماسسٹ ہیں, وہ آپ کو گائیڈ بھی کر دیں گے. جی. تو اس میں بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی اور شوگر کا پیشنٹ کوئی جاننے والا ہے اور وہ کوئی ڈیوائس اگر یوز کر رہا ہے تو آپ اسے کرتے ہوئے پہلے دیکھ لیں. یا ہاسپٹل میں اگر آپ گئے ہیں تو وہاں پہ جو آپ نے علاج کے دوران جو ڈیوائس یوز ہوئی ہے وہ نرسز سے کہا کہ آپ سیکھ لیں. جی. تاکہ جب آپ نئی ڈیوائس لیں تو وہ آپ کے لیے بالکل نئی نہ ہو. جی. اور اس کے استعمال کا آپ کو طریقہ جو ہے نا جو آسان لگے وہ والی ڈیوائس لینی چاہیے. جی. ڈاکٹر صاحب انہوں نے پوچھا تھا کہ ایک چپ جو غالباً شولڈر میں یا بازو میں لگا دی جاتی ہے, تو وہ اس کے حوالے سے جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا پاکستان میں بھی یہ چپ اویلیبل ہے اور اس کے کیا مقاصد ہیں. جی یہ بہت عام اویلیبل تو نہیں ہے ابھی پاکستان میں, لیکن کچھ بڑے ہاسپٹلز جو ہیں انہوں نے اس کو یہاں پہ انٹروڈیوس بھی کروایا. اس چپ کا بنیادی طور پہ مقصد ٹائپ 1 ڈائبیٹکس میں زیادہ اس کا فائدہ ہے. وہ لوگ جن کے اندر انسولین بالکل بنتی ہی نہیں ہے. جی جی. اور ان کی شوگر لیول جو ہے وہ کنٹینیوس اگر مانیٹر کرنی ہو کہ 24 گھنٹے کے اندر وہ کیسی رہی, تو اس لیے پھر وہ ایک چھوٹی سی سینسر ہوتا ہے اس کا, وہ اسکن کے اندر انسرٹ کر کے, تو اس کو پھر بعد میں جو مانیٹر ہے اس کو قریب لے کے جاتے ہیں تو وہاں سے جو سگنل آئے گا اس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت شوگر کا لیول کیا ہے. اور کچھ ڈیوائسز میں وہ اس کا ٹرینڈ بھی بتا دیتا ہے. جی. تو اس ڈیٹا کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی ڈوز جو ہے وہ ایڈجسٹ زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. صحیح. مگر یہ ڈیوائسز کے ساتھ بھی آپ کو آف اینڈ آن جو روٹین کی آرڈینری ڈیوائسز ہیں ان سے بھی چیک کرنا پڑتا ہے. صحیح صحیح. جسٹ ٹو انشور کہ آپ کے ریزلٹس جو ہیں وہ ریلائبل آ رہے ہیں. تو یہ ڈیوائس اتنی زیادہ ضروری نہیں ہے ہر آدمی کے لیے, کیونکہ جو آرڈینری اویلیبل ڈیوائسز ہیں ان سے بھی بہت اچھے ریزلٹس مل جاتے ہیں. تو یہ جو کنٹینیوس مانیٹرنگ والی ڈیوائسز ہیں یہ کاسٹلی بھی ہیں, کم اویلیبل ہیں, اور ان کی ظاہر ہے استعمال کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا پہلے سیکھنا پڑے گا. شاید سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پرک کرنے کا جو ایک ہمارا روٹین میتھڈ ہے اس کو اڈاپٹ کرنے سے گھبراتی ہوں. نہیں, میرے خیال میں جہاں جن مریضوں کو ضرورت ہے وہاں تو بالکل ٹھیک ہے, اور کوئی بھی آنے والے دنوں میں اس سے بھی بہتر ڈیوائسز آئیں گی یقیناً, کیونکہ نیڈل کا جو پرک ہے اس کو ہر آدمی اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتا. مگر جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہے وہ فرسٹ فیو ویکس تک ان کا وہ فیئر رہتا ہے, اس کے بعد دے گیٹ یوز ٹو اٹ. جب ان کی عادت ہو جاتی ہے انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو ایک ریلیٹیولی پین لیس سی چیز ہے, چند سیکنڈ کے لیے ہلکا سا ناگواری کا احساس ہوتا ہے, ادروائز اس میں درد والا ایلیمنٹ نہیں ہے.
تو وہ روٹین کی ڈیوائسز دے آر ایکولی گڈ. صحیح. سر آپ نے بڑا ڈیٹیل جواب جو ہے شازیہ صاحبہ کا دیا, میرے خیال سے وہ اس جواب سے سیٹسفائی بھی ہو گئی ہوں گی. مزید بھی اگر آپ شازیہ صاحبہ کو جاننا چاہیں اس حوالے سے تو آپ ضرور ہمیں کال کر سکتی ہیں اور ہم سے جان سکتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارا نمبر ٹیلی فون لائن کا 92722557. تو سر آگے بڑھتے ہیں. ایک اور سوال جو ہمارے ایک ساتھی نے, سننے والے سامعین میں سے ایک ساتھی نے کیا تھا, وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے کوئی ریلیٹیوز ہیں جن کا دل 2-3 سال کے اندر اندر شاید بڑھ گیا اور ساتھ اس کا جو ہے کام کرنے کا لیول وہ بہت کم ہو گیا, کچھ % رہ گیا, تو وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ ہارٹ انلارج کیوں ہو جاتا ہے. ہارٹ انلارج جس کو ہم کہتے ہیں, یہ بیسیکلی میڈیکل ٹرمز میں ہارٹ فیلئر بھی اس کو کہتے ہیں. صحیح. تو یہ کسی بھی بیماری دل کی جو بھی ہے, ایک سے زیادہ کازز ہیں جن میں جب وہ ایک خاص لمٹ سے آگے نکل جائے اور اس کا علاج نہ ہو تو اس کے بعد پھر دل کا سائز جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جی. اس میں زیادہ کامن جو ہمارے ہاں وہ تو یہی ہے کہ جن لوگوں کو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے, یعنی ان کی دل کی شریانوں کا مرض ہے اور ان کو اسٹینٹ یا بائی پاس کی ضرورت تھی یا دوائیوں کی ضرورت تھی, وہ اتفاقاً انہیں پتہ نہیں چلا ایک لمبے عرصے تک, یا پتہ چل گیا اور وہ فار اینی ریزن گھبراتے تھے علاج فردر کرانے سے. تو جب وہ اس کو اگنور کریں گے تو اوور دا ایئرس آہستہ آہستہ دل کی طاقت جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے نتیجے میں جو بلڈ ہے وہ ہارٹ کے اندر ایکومولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اکٹھا ہو جاتا ہے, اور اس کا جو ایمٹی ہونے کا پروسیس ہے وہ اتنا ایفیشینٹ نہیں رہتا. تو نتیجتاً دل کا جو سائز ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی ایک طرف اس کی پاور کم ہو رہی ہے, دوسری طرف وہ ایک طرح سے ایک ناکامی کے عالم میں جو اس کا کام تھا وہ کر نہیں رہا, اسی لیے اس کو ہارٹ فیلئر کہتے ہیں. تو وہ ڈائلیٹ ہو جاتا ہے, پھولنا شروع ہو جاتا ہے. تو دس از واٹ وی کال ہارٹ فیلئر یا ہارٹ انلارجمنٹ کامن لینگویج کے اندر. سر تو کیا کوئی علاج اویلیبل ہے, اور آپ تو سرجن ہیں, کیا کوئی سرجری ممکن ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں ارلی سٹیجز میں جب ابھی بہت لمٹس کراس نہ ہوئی ہوں تو انہی مریضوں میں بہت ساری علاج کی پاسبلٹیز ہیں. اگر فار ایگزامپل کسی کا کوئی ویلو لیک کر رہا ہے, اس کی وجہ سے دل کا سائز بڑھ رہا ہے, تو اگر ہم اس ویلو کو ریپلیس کر دیں گے تو اس کے فردر سائز انکریز ہونے کا عمل رک جاتا ہے. صحیح. اسی طرح اگر فار ایگزامپل کورنری آرٹری ڈیزیز ہے اور اس کو بائی پاس کی ضرورت تھی جو اگنور نہیں ہوئی لمبے عرصے تک, تو ابھی کچھ دل کے حصے میں جان باقی ہوتی ہے جس کو کہ اگر بلڈ سپلائی پوری مل جائے تو وہ جو ناکارہ حصہ ہے اس کا کام اس کا لوڈ اٹھا لیتا ہے. جی. تو اس لحاظ سے اگر وہ والی سٹیج ہو جس میں ابھی بائی پاس ممکن ہو تو وہ کرنے سے بھی ان کے دل کے بڑھنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور فردر ان کا جو دل کا فنکشن ہے وہ ڈیٹیریوریٹ نہیں ہوتا, بلکہ کچھ مریضوں میں کچھ فیصد ان کے دل کا فنکشن پہلے سے بہتر بھی ہو جاتا ہے علاج کے بعد. صحیح. تو وہ ایک نارمل کوالٹی آف لائف جو ہے وہ کر لیتے ہیں. جی. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ دل کے فنکشن کو ہم کہتے ہیں ایجیکشن فریکشن. وہ عام طور پہ اگر رپورٹیں ایکو کی دیکھیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے 60%, 50%, 30%. جی. تو ایک نارمل آدمی کی یہ جو فگر ہے یہ 60% کے اراؤنڈ ہوتی ہے. صحیح. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا ریزرو رکھا ہوتا ہے کہ 30% تک آتے آتے اکثر لوگوں کو سمٹمز اتنے مائنر ہوتے ہیں کہ وہ انہیں اگنور کرتے رہتے ہیں. جی. 30% سے نیچے جا کے پھر لوگوں کے سانس پھولنے شروع ہوتے ہیں, دل کی دھڑکن بے قاعدہ ہونی شروع ہو جاتی ہے. جی. پھر جا کے اکثر لوگ جو ان کو احساس پیدا ہوتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی 30% پہ بھی لوگ دواؤں سے اور اگر ممکن ہو تو سرجری سے بہت بہتر زندگی گزار سکتے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ کچھ اسپیسیفک ٹریٹمنٹ ہیں ہارٹ فیلئر کے, کچھ خاص ایڈوانس ٹریٹمنٹ ہے الیکٹرو فزیولوجیکل اسٹڈیز کر کے, اور اس کے اندر کچھ ڈیوائسز امپلانٹ ہم کر دیتے ہیں جو کہ ان کے فنکشن کو تھوڑا سا بہتر بنا دیتی ہے. اور اس سے ان کے سمٹمز بہت زیادہ نہیں آتے. So there are multiple treatment options اگر پاسبل ہوں. پاسبل ہیں. اور بس یقیناً بات یہ اتنی چھوٹی سی ہے کہ ہمیں اپنی صحت پہ توجہ دینی ہے, ہمیں اپنے علاج پہ توجہ دینی ہے. جیسے ہی ہم تھوڑی سی توجہ اپنی ان چیزوں پہ دیتے ہیں تو ہم بہتر زندگی حاصل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی آپ نے گفتگو ان دونوں کالز کے حوالے سے کی, ایک ہارٹ انلارجمنٹ کے حوالے سے ہم نے بات کی اور ایک شوگر مانیٹرنگ ڈیوائسز کے حوالے سے. سامعین ہمارے ساتھ پروگرام میں
شامل ہیں ڈاکٹر انجم جلال صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے. باقاعدہ طور پہ سر جس طرح ہم ہر پروگرام میں اپنے ایک ٹاپک کو رکھتے ہیں اور اس کے اوپر کمپلیٹ بات کرتے ہیں، تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ رومیٹک ہارٹ ڈیزیز ہے یا رومیٹک فیور ہے. سر یہ کیا بیماری ہے؟ یہ ایک انٹرسٹنگ مرض ہے جو کہ زیادہ تر ترقی پذیر یا غریب ملکوں کے بچوں میں آتا ہے. یہ سادہ ترین الفاظ میں یہ ہے کہ یہ گلے کی انفیکشن ہوتی ہے اور اس سے بچوں کا کچھ دن کے لیے گلا خراب ہوتا ہے اور ساتھ ہلکا سا بخار جی. اور وہ بظاہر تو صرف گلے کا ہی عمل لگتا ہے، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ جسم کے مختلف آرگنز کے اوپر پڑتا ہے جی. جن میں جوڑوں کا درد ہونا شروع ہونا ایک علامت ہے، اسکن کے اوپر ریشز نکل آنا دوسری علامت ہے، اور تیسری ان کی جو علامت ہے وہ اگر خدا نخواستہ ان کے ہارٹ کا انوالومنٹ ہو جائے، کیونکہ اس کے اوپر اگر اٹیک ہو تو وہ ایک اور خطرناک چیز ہے. لہذا رومیٹک ہارٹ ڈیزیز بنیادی طور پہ رومیٹک فیور سے ہوتی ہے. رومیٹک فیور گلے کی انفیکشن سے سٹارٹ ہوتا ہے جی. اور پھر وہ پورے جسم کو اپنی زد میں لے لیتا ہے، اور اس سے دل کے جو مختلف لیئرز ہیں ان میں سوجن پیدا ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ اس کا نقصان جو ہے وہ ہارٹ کے اندر جو ویلو ہیں جو بلڈ فلو کو ایک ڈائریکشن کی طرف ریگولیٹ کرتے ہیں، وہ واپس آنے سے روکتے ہیں، وہ ان کی انفلیمیشن ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ یا تنگ ہو جاتے ہیں یا وہ لیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ اس کی کمپلیکیشن ہے رومیٹک فیور کی. صحیح. لہذا ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بچوں کے اندر اگر گلے کی خرابی کے ساتھ بخار ہو اور اس کے ساتھ جوڑوں کا درد سٹارٹ ہو جائے بڑا سیویئر قسم کا جی. تو اس کو لائٹ نہ لیں، بلکہ ارلی سٹیج پہ ہی گلے کی خرابی کی لیول پہ ہی اگر ڈاکٹر سے مل کے اینٹی بایوٹکس شروع ہو جائیں تو یہ اتنی ساری کمپلیکیشن سے بچا جا سکتا ہے. سر آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ گلے کی خرابی کے ساتھ بخار کے ساتھ اور ہڈیوں کے شدید درد کے ساتھ یہ سمٹمز اپنے ظاہر کرتا ہے، یا یہ بیماری جب اٹیک کرنے کے پروسیس میں ہوتی ہے تو یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو سر پیرنٹس کو ریلائز نہیں ہوتا، ایون بعض اوقات ہم اپنے جنرل فزیشین کے پاس جاتے ہیں، اس کو بھی اتنا علم نہیں ہوتا، وہ بھی ایک عام نارمل دوائی دے کے گھر میں بچے کو رخصت کر دیتا ہے. تو سر ہم کس طرح پہچان سکتے ہیں کہ بچہ اس مرض کی طرف جا رہا ہے؟ اگر ان کے علاوہ کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروانے چاہیے پیرنٹس کو؟ جی بالکل. میں عرض کروں کہ الحمدللہ یہ ایک ایسا مرض ہے جس کا پاکستان کے اندر ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے. صحیح. یعنی یہ اگر آپ سے آج سے 40 سال پیچھے جائیں تو ہمارے جو کارڈک ہاسپٹلس تھے یا کارڈیولوجی کے یونٹ تھے، اس میں ان مریضوں کی تعداد جو تھی وہ 50% سے بھی زیادہ تھی. 60-70% کچھ ہسپتالوں میں ہارٹ کے جو مریض تھے وہ یہ ویلو کی ڈیزیز والے مریض تھے جن کو بیسیکلی رومیٹک ہارٹ ڈیزیز بچپن میں ہوئی. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے. یہ ایکچولی شو کرتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کی اکنامک کنڈیشنز بھی بہتر ہوئی ہیں، ان کے رہن سہن میں بہتری آئی ہے، اور انہوں نے ڈاکٹرز کے ساتھ رابطہ رکھنا شروع کیا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ اس کا آغاز تو گلے کی خرابی سے ہوتا ہے جی. اور گلے کی انفیکشن میں اگر آپ دیکھیں تو آپ جی پیز جو ہیں وہ بہت ارلی سٹیج کے اوپر اس کا اچھا علاج کر لیتے ہیں. صحیح. جو کہ پہلے جی پیز بہت کم تھے جی. اور لوگوں کو مختلف قسم کے کویکس یا لوکل جو تھے ٹریڈیشنل ٹریٹمنٹ کرنے والے لوگ ان کے پاس جانا پڑتا تھا. اس کی وجہ سے یہ مسائل بہت تیزی سے پوری سوسائٹی میں پھیلتے تھے. دوسرا یہ ہے کہ حفظان صحت کے جو جنرل اصول ہیں ان کے اوپر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ کراؤڈنگ کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک ہی جگہ پہ اگر تھوڑی اسپیس میں بہت سارے بچے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو اگر ہوا تو اس سے دوسرے کو اور تیسرے کو ٹرانسمٹ ہوگا گلے کا انفیکشن، اور اس کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہوتی ہے. یا ان کا اگر نیوٹریشنل سٹیٹس ٹھیک نہیں ہے تو اس وجہ سے گڑبڑ ہوتی ہے. رہ گئی بات کہ ان کے ٹیسٹ کیا کرانے چاہیے. کوئی جتنے بھی ڈاکٹر ہیں اس وقت کوالفائڈ ڈاکٹر ہیں، انہیں اس کنڈیشن کا بالکل کلیئرلی پتہ ہے، ان کو اس کا علم ہے، اور اس کے لیے نیسیسری ٹیسٹ جو ہیں وہ بھی سب کو اندازہ ہے جی. اگر کسی بھی موقع پہ کسی ڈاکٹر کو یہ احساس ہو کہ اس میں اب دل کی انوالومنٹ شروع ہوئی ہے تو وہ فوراً پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ کے پاس اس کو ریفر کرے گا، اور ان کی ایکو کر کے دیکھیں گے، اور ان کے کچھ بلڈ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. اگر وہ پازیٹیو آ جائیں یا ایکو کے اندر فائنڈنگز آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہارٹ کے اوپر اس کا حملہ ہو چکا ہے، اور فردر اس کا علاج جو ہے وہ لائف لانگ کرنا پڑے گا. صحیح. سر
آپ نے جیسا ذکر کیا کہ رومیٹک ہارٹ ڈیزیز جو ہے وہ بیماری جب ہو جاتی ہے بچوں میں اور اس کے ساتھ کچھ پیچیدگیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، تو فردر یہ پیچیدگیاں کون سی شکل اختیار کر لیتی ہیں؟ جیسے میں نے بتایا کہ زیادہ تر تو ہارٹ کے اندر جو ہے یہ ویلوز کو ڈیمیج کرتا ہے. ٹھیک. اور ایک کامن بیماری ہے جس کو ہم کہتے ہیں رومیٹک ہارٹ ڈیزیز میں سب سے کامن ہے مائٹرل سٹینوسس جس کو کہتے ہیں، یعنی مائٹرل ویلو ایک ویلو ہے، اس کے اندر جو تنگی کا پیدا ہونا جو وہ مائٹرل سٹینوسس کہلاتا ہے، اور اگر وہ لیکیج شروع کر دے تو اس کو کہتے ہیں مائٹرل ریگرجیٹیشن. تو یہ دونوں کنڈیشنز رومیٹک ہارٹ ڈیزیز کی کامن کنڈیشنز ہیں. اس کے علاوہ ایورٹک ویلو دوسرا ویلو ہے جس کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. تو مائٹرل اور ایورٹک ویلو پرائمریلی یہ دو ہیں جن کے اوپر اس کا حملہ ہوتا ہے. اگر یہ اس سٹیج سے آگے نکل جائے تو پھر جو باقی دو ویلو ہیں جن کو ٹرائکسپیڈ اور پلمونری ویلو کہتے ہیں وہ بھی اس سارے پروسیس کی زد میں آ جاتے ہیں، چاہے وہ شروع میں انوالو ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں. جی. تو ویلوز کا پرابلم جو ہے وہ رومیٹک ہارٹ ڈیزیز کا مین پرابلم ہے. لیکن رومیٹک ہارٹ ڈیزیز جب اپنے پورے عروج پہ ہوتی ہے، جب اٹیک ہوتا ہے اس وقت وہ پورے ہارٹ کو انوالو کرتا ہے. صحیح. اب یوں امیجن کریں کہ پورے کا پورا دل ایک سوجی ہوئی انفلیمڈ کنڈیشن میں ہوگا، اور اس وقت بچوں کی حالت جو ہے وہ بہت اچھی نہیں ہوتی. ان کو سانس بہت پھول رہا ہوتا ہے، ان کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہوتی ہے، اکثر کی دل کی دھڑکن بے قاعدہ ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر فال کر رہا ہے، اور ایون بے ہوشی کا عمل جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں پھر ہاسپٹلائز کرنا پڑتا ہے اگر سویئر ریمیٹک فیور جس نے ہارٹ کو انوالو کیا ہو وہ کنڈیشن ہو. ادروائز جو مائنر اٹیکس ہیں وہ ارلی سٹیج پہ ڈیٹیکٹ ہو جائیں تو اینٹی بایوٹکس کے ساتھ گھر پہ ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو سر کیا تمام جو بچے ہیں جن کو یہ کنڈیشن نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، تمام بچوں کو کیا سمٹمز ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ بڑا ہو گیا جا کے تب سمٹمز نظر آئے، ارلی سٹیج پہ نہیں پتہ چلے، اتنے سویئر سمٹمز نہیں تھے؟ تو کیا یہ پاسبلٹی ہے؟ ایکچولی غربت اور لا علمی کی وجہ سے یہ بچے بچپن میں اگنور ہوتے رہے ہیں. صحیح. ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی آدمی کو رومیٹک فیور ہو اور وہ بچہ بیمار نہ ہو. صحیح. یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی جو وہ سٹیج جس میں یہ ہارٹ کو انوالو کرتا ہے جنرلی اس سے پہلے اچھی خاصی جوڑوں کی درد بھی ہوتی ہے اور فیور بھی ہوتا ہے. صحیح. تو یہ صرف لا علمی ہے کہ اس وقت کسی نے اس کو اٹینڈ نہیں کیا یا اس کو ایک آرڈینری بخار تصور کر کے اگنور کر دیا. ہمارے ہاں اکثر لوگ جو ہیں جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بچپن میں جوڑوں کے درد کے ساتھ بخار ہوا تھا تو وہ ذہن پہ زور دیتے ہوئے اکثر یہ ہوتا ہے کہ والد کو نہیں یاد آ رہا، والدہ کو تھوڑا سا یاد آ جائے گا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کو خود یاد رہتا ہے، یعنی وہ اس قدر پین کی کنڈیشن وہ گزرے ہوتے ہیں اس میں کہ انہیں یاد ہوتا ہے. تو وچ ایکچولی شوز کہ یہ سوسائٹی میں اویئرنیس بہت ضروری ہے. یہ ہوتا نہیں ہے کہ بیماری جو ہے وہ اچانک سے آ جائے، کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے جس کو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. سر جو باتیں آپ نے کی یہ ایک دم سے جب میرے ذہن میں آئیں اور جو میں نے آپ کی باتیں سنی تو یہ صرف نہ صرف ڈرا دینے والی باتیں ہیں بلکہ دل دہلا دینے والی باتیں. ہم اکثر اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیتے، خاص طور پہ جب بخار ہوتا ہے تو گھر میں ہی ہم تو خود بھی طریقہ کار ہم نے کافی رکھے ہیں، خود کافی ادویات رکھ کے ہم خود ڈاکٹر بنے ہوتے ہیں تو خود ہی کیور کر دیا، اس کو دوائی دے کے بخار کی دے دی. جوڑ میں درد ہے وہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ تیز بخار ہے جی اس لیے جوڑوں میں درد ہے، چلیں 2 چمچ پیناڈول دے دیں ایک کے بجائے، یا جون سے بھی ہم دوائی یوز کروا رہے ہیں بچے کو تو ہم وہ 2 چمچ اس کی دوائی کی تعداد بڑھا دیتے ہیں. تو آپ نے مجھے آج ڈرا دیا. میرا مقصد ڈرانا قطعاً نہیں ہے، میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر کوئی بھی بچہ جی آپ کو سیریسلی انویل لگے اور وہ اس بات کا بار بار اظہار کرے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے جی اور اس کو درد ہو رہی ہے یا وہ اسکول نہیں جانا چاہتا تو اس کو صرف اگنور نہ کر دیں، اسے بہانہ نہ سمجھیں. اس لیے کہ بچے جو ہیں ان میں قوت مدافعت اچھی ہوتی ہے اور وہ جنرلی جو آرڈینری النیسز ہیں ان میں سے وہ بڑی آسانی سے 1-1.5 دن کے اندر سے گزر کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. صحیح. جب بھی کوئی بچہ 2-3 دن سے زیادہ بستر سے نکلنے سے گریز کر رہا ہو
جی جی اور وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہو کہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو پھر سیریس ضرور لینا چاہیے, اس کو فردر اگنور نہیں کرنا چاہیے. یہ آپ نے بہت اچھی بات سر سامعین تک پہنچائی کہ ہم لوگ جو لاپرواہ ہو جاتے ہیں بچوں کی صحت کی طرف سے, ہمیں ان کی صحت پہ کمپلیٹلی توجہ دینی ہے, اور جب بھی ہمیں لگے کہ بچے کو بخار ہے یا گلا خراب ہے تو ہمیں ضرور اس کو ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے, تاکہ اگر وہ سمجھتا ہے ضروری علاج کے لیے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروانا تو وہ اس کے کروا سکے. رومیٹک ہارٹ ڈیزیز ہو گیا, آگے اس کے علاج کے کیا طریقہ کار ہیں؟ جی, اگر بچپن میں ڈائگنوز ہو گیا کہ اس کا ہارٹ کے اوپر افیکٹ ہوا ہے تو پھر ہمیں ونس ان اے ایئر کارڈیولوجسٹ کے پاس ضرور جانا چاہیے, تاکہ وہ ایکو کر کے دیکھتے رہیں کہ ان کے ویلز جو ہیں وہ مزید خراب تو نہیں ہو رہے. جی. اچھی بات یہ ہے کہ اگر جو اس کا اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہے جس میں ریگولر اینٹی بایوٹکس کا استعمال ہے, وہ انجیکشن کی شکل میں تھوڑا پینفل ہوتا ہے لیکن وہ مجبوری ہے, اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. تو وہ اگر ریگولرلی لیتے رہیں اور ریگولرلی چیک اپ کروا کے آئیڈینٹیفائی کرتے رہیں کہ خدا نخواستہ دوبارہ اٹیک تو نہیں ہوا, جی, تو یہ لوگ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں ساری زندگی اپنی, جو ان کا لائف سپین میں اس میں بغیر کسی فردر کمپلیکیشن کے ٹھیک رہ سکتے ہیں. جی. بہت ایسے کم لوگ ہیں جن میں یہ اٹیک بار بار ہوتے ہیں. صحیح. وہ جن میں بار بار ہوتے ہیں پھر ان کو جب بھی اٹیک ہو اس وقت انہیں پھر ایگریسولی ٹریٹ کرنا پڑتا ہے, ان کو پھر کئی دفعہ ہاسپٹلائز کرنا پڑتا ہے, اسپتال میں داخل کر کے. ان کو ایسپرین کی ضرورت پڑتی ہے بہت ہیوی ڈوز میں, اور وہ ظاہر ڈاکٹر کی نگرانی میں دے سکتے ہیں کیونکہ اس کی اپنی کمپلیکیشنز ہیں, تو نہیں چاہتے کہ اس کی وجہ سے کوئی اور پرابلمس پیدا ہوں, تو کسی کی نگرانی میں ہونی چاہیے. تو جن کو ریکرنٹ اٹیکس ہوتے ہیں بار بار, جن میں رومیٹک فیور کا اٹیک ہو, ان لوگوں میں پھر ڈیفینیٹلی لیٹر سٹیج پہ جا کے ویلو کی سرجری کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ ان کے ویلو آہستہ آہستہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لیٹ 30s میں یا 40s کی ایج میں جا کے ان کو ویلو کی ریپلیسمنٹ کی یا ریپیئر کی ضرورت پڑتی ہے. اچھی بات, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے تجربے میں ہے کہ 1990 کی دہائی میں جن رومیٹک ہارٹ ڈیزیز کے ویلو ریپلیسمنٹ کے ہم آپریشن کرتے تھے وہ بیشتر ٹین ایج بچے تھے, بلکہ کچھ تو 10 سال سے کم والے بچے بھی ہم نے اس زمانے میں دیکھے ہیں. اب اس ایج گروپ کے بچے بہت کم ہیں, نہ ہونے کے برابر ہیں. اب جو بھی آ رہے ہیں وہ پرانے پیشنٹس ہیں. اس سے ایک ہمیں حوصلہ افزائی ہو رہی ہے کہ اس ڈیزیز پہ آہستہ آہستہ سوسائٹی میں قابو پایا جا چکا ہے, اور اگر تھوڑا سا اور پیرنٹس توجہ دیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک دن ہم اس سے نجات حاصل کر لیں. بالکل. یا دوسرے الفاظ میں سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں شعور آ گیا کہ ہم اپنے بچوں کی صحت کی طرف توجہ دینے زیادہ لگے ہیں. تو سر جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جو ہے لیٹر سٹیجز میں ہمیں اس پہ سرجری کرنا پڑتی ہے, تو سر اس کے کیا پروسیجرز ہوتے ہیں؟ سرجری میں 2 طرح کے پروسیجرز ہیں, ایک تو ویلو کی ریپلیسمنٹ ہے اور دوسری ویلو کی ریپیئر ہے. جی. اس سے ہٹ کے ایک مائنر سٹیجز کے اندر, ارلی سٹیجز کے اندر جب ڈیمیج ابھی زیادہ نہیں ہوا ہوتا, تو چھوٹے آپریشن جن کو ہم کہتے تھے, جس میں ویلو کو ہم اوپن کر دیتے تھے سائڈ سے چیسٹ کھول کے, یا پھر بعد میں اس کی ایڈوانس فارم آئی کہ چیسٹ کھولے ہی نہ, بیلون ڈال کے بیلون کے ذریعے ویلو کو کھول دیتے تھے. جی. یہ والی جو ٹریٹمنٹ ہے یہ اب بہت کم لوگوں کے اندر ضرورت پڑ رہی ہے, کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ پرانے پیشنٹس ہی ہیں اب جو بڑی ایج کے اندر آ رہے ہیں ہمارے پاس, نئے پیشنٹس کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. لیکن ابھی بھی باقی جو ترقی یافتہ دنیا ہے اس سے ہم پھر بھی پیچھے ہیں, اور ابھی بھی ہمیں بیلون والے مریض بھی آتے ہیں جو ارلی سٹیج پہ آ جاتے ہیں اور ان کو بیلون کے ذریعے کھول دیتے ہیں. سو ارلی جو سب سے سمپل آسان اس کا پروسیجر ہے جس میں مریض کو بہت زیادہ دقت نہیں ہوتی, وہ تو بیلون کے ذریعے ویلو کو کھولنے کا عمل ہے. جب اس سٹیج سے آگے چلا جاتا ہے تو پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں ریپیئر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, اور اگر ریپیئر نہیں ہو سکتا تو پھر آرٹیفیشل ویلو ڈالنا پڑتا ہے. جی سامعین, ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر انجم جلال صاحب, آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے, اور بات سامعین ہم کہہ رہے ہیں رومیٹک فیور کے حوالے سے, اور ڈاکٹر صاحب ابھی جہاں تک پہنچے وہ ذکر کر رہے تھے وال ریپلیسمنٹ کی, اور اس میں میٹالک وال اور وال ریپیئر کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. سر یہ جو میٹالک وال ہے اور جو ریپیئر ہے یہ کن کنڈیشنز میں ہوتا ہے, یعنی کب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب ضرورت ہے کہ وال کو بالکل میٹالک وال
ریپلیس کر کے ڈال دیا جائے اور ریپیئر. آپ کی جو میڈیکل نالج بڑا امپریسو ہے کیونکہ آپ نے ڈائریکٹ وہ سوال کر دیا جو کہ بہت زیادہ پیورلی ٹیکنیکل چیز ہے کہ اگر ویلو ڈالنا پڑے تو پھر میٹیلک ویلو ہے یا اور کیا آپشنز ہے. ویلو ریپیئر جیسے کہ نام سے ہی ہے کہ اس میں انسان کا اپنا ہی ویلو باقی رہتا ہے, اسی کو ہم جہاں سے لیکیج کر رہا ہوتا ہے اس کو ریپیئر کر دیتے ہیں تاکہ وہاں سے اس کی لیکیج رک جائے, یا اگر کہیں سے نیرو ہے تو اس کو اوپن کرنے کے لیے جو ہمیں اسٹیپ لے سکتے ہیں وہ لے کے ان کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے. اس میں جنرلی کوئی آرٹیفیشیل مٹیریل بہت زیادہ نہیں ہوتا جو امپلانٹ ہو, تو ویلو اٹ سیلف خود اپنا ہی موجود ہوتا ہے, صرف جہاں جہاں اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے وہاں جو ضروری چیزیں ہیں وہ ہم لگا کے تو اس میں اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ چلتا رہے. سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک اچھا وال تھا, ابھی اس کنڈیشن میں تھا کہ یہ فردر کام کر سکتا ہے. اور سر صرف یہ بھی جاننا ضرور میں چاہوں گی کہ کیا میٹالک وال سے یہ وال ریپیئر زیادہ بہتر ہوتا ہے؟ جی وال ریپیئر ڈیفینیٹلی بہتر ہے, کیونکہ ابھی جیسے میں بتانے والا تھا کہ جب ہم میٹالک وال ڈالیں گے تو اس میں ایک آرٹیفیشیل چیز ڈالی ہم نے, اس کا ٹینڈنسی ہے کہ اس کے اوپر بلڈ کلاٹ بن کے وہ بند ہو سکتا ہے. صحیح. کیونکہ جسم کے اندر کسی بھی شریان کے اندر جب بھی کوئی آرٹیفیشیل چیز آئے گی, جب بھی کوئی نیا مٹیریل آئے گا جو باڈی کا حصہ نہیں ہے, تو اس کے اوپر بلڈ کلاٹ بننا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. تو اس وجہ سے جتنے میٹالک ویلو ہیں ان کو رکھنے کے لیے فنکشنل حالت میں کہ وہ چلتے رہیں اور ان کے اندر رکاوٹ نہ آئے, اس کے لیے ہمیں لائف لانگ ان کو بلڈ تھننگ ایجنٹس دینے پڑتے ہیں جس کو وارفرین کہتے ہیں. صحیح. وہ وارفرین دوائی جو ہے وہ تو آسانی سے اویلیبل ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں, اٹس ناٹ ویری کاسٹلی, سستی سی دوائی ہے, لیکن اس کی مانیٹرنگ بڑی سخت ہے. یعنی اس کو ہمیں شروع میں ہر ہفتے ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے, پھر 1 in 2 weeks, پھر جب مریض کو بالکل سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو باڈی کو اتنی وارفرین کی ضرورت ہے تو پھر وہ مہینے میں 1 دفعہ بھی کر لے تو کافی ہوتا ہے. تو اس کی ٹیسٹنگ اور اس کی ڈوز کی ایڈجسٹمنٹ اور پھر ریگولرلی ساری زندگی وہ گولی کھانا, یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری والی بات ہے. لہٰذا وہ مشکل سے بچنے کے لیے اگر کسی کا ویلو ریپیئر ہو جائے تو یہ بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے. اور اکثر لوگ جو صحیح سٹیج پہ جن کے ریپیئر ہو جاتے ہیں پھر انہیں دوبارہ اکثر کو ریپلیسمنٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. ان میں سے بہت کم پرسنٹیج ہے جس کو کسی سٹیج پہ جا کے شاید ریپلیس کرنا پڑے, لیکن اس وقت تک اگر وہ نارمل ہائی کوالٹی زندگی گزارے تو بڑی اچھی بات ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. ڈیفینیٹلی آپ کے باڈی کا ایک حصہ ہے جو آپ کا اپنا آرگن ہے, وہ بہترین کام کر سکتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو بنایا تو یقیناً, اور وہ ریپیئر ہو جاتا ہے تو اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں. سر میٹالک وال کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی کہ ایک لوگوں میں اکثر یہ چیز بھی ذہنوں میں پائی جاتی ہے کیونکہ میٹل لفظ استعمال ہوا ہے, کیا یہ رسٹی بھی ہو سکتا ہے؟ جی ایکچولی جب یہ بننا شروع ہوئے تھے اس وقت یہ ایک میٹل تھی. جی جی. شروع میں ان کے اندر جو ڈسک یوز ہوتی ہیں جو اپنے موومنٹ کے ذریعے بلڈ فلو کو ریگولیٹ کرتی ہیں کہ ایک ہی ڈائریکشن میں جائے واپس نہ آئے, شروع میں یہ میٹالک تھیں. پھر اس کے بعد یہ بال کی شکل میں آئیں جو سلیکون کا مٹیریل تھا اس سے بنی ہوئی, لیکن اس میں بھی میٹل کے جو اس کا ایک کیا کہتے ہیں کہ پنجرا سا تھا جو میٹل کا بنا ہوتا تھا, ٹائٹینیم کا. لیکن جتنے اب ماڈرن ویلو آ رہے ہیں یہ بیسیکلی کاربن سے بنے ہوئے ہیں. صحیح. تو ہم ان کو اپنی ٹرمینالوجی میں میکینیکل ویلو کہتے ہیں. صحیح. تاکہ ان کو فرق کیا جا سکے ایک دوسری ویرائٹی سے جس کو ہم ٹیشو ویلوز کہتے ہیں جو کہ جانوروں سے لیے جاتے ہیں. جی 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 جی. تو اس کو اور اس کو فرق کرنے کے لیے ہم اسے میکینیکل کہتے ہیں, لیکن چونکہ پرانا اس کا نام جو تھا نک نیم وہ میٹالک ویلو تھا تو اس لیے آج بھی ان کو لوگ عام طور پہ میٹالک وال کہتے ہیں. اور یہ میرے جیسے بہت سارے لوگوں کا خیال ہوگا کہ شاید کوئی میٹل کا ایک پیس ہے جو ایک مشین کی طرح کام کر رہا ہے اور اس کو ایک آرگن کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک سر. ٹیشو ویلو کا بڑا بینیفٹ ہے اوور میٹالک ویلو کیونکہ اس کے اندر وارفرین استعمال نہیں کرنی پڑتی, اور لیکن ان کا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ اینیمل ٹیشو سے ہم نے جانور سے وہ نکالے ہوتے ہیں یا ان کے ٹیشو سے بنائے ہوتے ہیں. جی جی. تو ان کی اپنی ایک عمر ہے. جی. جبکہ جس کو ہم میٹالک ویلو یا میکینیکل ویلو کہتے ہیں یہ جس کاربن سے بنتے ہیں. جی. یہ انتہائی کاسٹلی اور ایڈوانس فارم آف کاربن ہے جو پروبیبلی جو ہیرا جو ڈائمنڈ جو ہے نا اس کے قریب اسٹرینتھ رکھتی ہے. صحیح صحیح. تو اتنی ہی اس کی فائننیس ہے اور اس کو انہوں نے پالش کر کے اس کے اندر اس کی سرفیس اتنی پلین کی ہوتی ہے کہ بلڈ فلو بالکل اسموتھ ہو,
ٹربولنس بھی پیدا نہ ہو اور اس کے اوپر بلڈ کلاٹ بھی نہ ہو. لیکن اس کے باوجود اس کے اندر بلڈ کلاٹ بننے کی ٹینڈنسی ہے. ٹیشو ویلو کے اندر یہ والا تو بینیفٹ مل گیا کہ وارفرین شاید نہ دینی پڑے, لیکن ڈس ایڈوانٹیج اس کا یہ ہوا کہ میٹالک ویلو نے لائف لانگ چلنا تھا. ٹیشو ویلو جو ہے وہ 5-6 سال کے بعد اپنا جو فنکشن ہے وہ ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے. جی سامعین, ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر انجم جلال صاحب. آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے. آپ سے ہم بات کر رہے ہیں رومیٹک ہارٹ ڈیزیز کے حوالے سے. سر, جہاں تک ہم پہنچے وہ میٹالک ہارٹ ریپلیسمنٹ تھی اور ریپیئر کے بارے میں بات ہو رہی تھی. تو سر, یہ جب آپریشن کیے جاتے ہیں تو جو ان کا میتھڈ ہوتا ہے آپریشن کے دوران کتنا ٹائم ڈیوریشن اندازاً لگ جاتا ہے؟ لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں نا کہ اتنا بڑا آپریشن کیا جا رہا ہے دل کا. جی, وہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپریشن کتنا کمپلیکس ہے. اگر بہت کمپلیکس آپریشن ہے جس میں ایک سے زیادہ ویلو کی سرجری ہے تو ٹائم تھوڑا زیادہ لگتا ہے. لیکن بائی اینڈ لارج جتنے بھی آج کل ویلو ریپلیسمنٹ کے آپریشنز ہیں یہ 2.5 گھنٹے سے لے کے 3.5-4 گھنٹے کے اندر اندر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. سر, راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں بھی یہ سہولت میسر ہے آپریشن؟ جی بالکل, راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں سب لوگوں کی ری ایشورنس کے لیے ایڈلٹ کارڈک سرجری کے سارے پروسیجرز جتنے بھی دنیا میں ہیں سوائے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے وہ سارے کے سارے اویلیبل ہیں, اور بچوں کے بھی تقریباً ساری رینج ہے پوری سرجری کی جو اویلیبل ہے. تو الحمدللہ سینٹر جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے تقریباً برابر ہے. تو سر, جو ان پہ کاسٹ آتی ہے اور اس کاسٹ کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی کہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کیا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اپنے لوگوں کو, اور اگر پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ سے کروایا جائے تو کتنی کاسٹ آئے گی؟ دیکھیں, ان کے اوپر کاسٹ انتہائی ویریبل ہے. پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کی ڈفرینٹ کاسٹ ہوگی, اس میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے کہ کتنی ہوگی کتنی نہیں ہونی چاہیے. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی چونکہ گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک بڑا کارڈک انسٹیٹیوٹ ہے جو اس طرح کے 5 ہیں پورے پروونس کے اندر, ابھی تک ہمارے پاس اتنے سفیشینٹ بجٹس ہمیشہ رہے ہیں جی کہ ہر وہ آدمی جو یہ ثابت کر سکے کہ وہ افورڈ نہیں کرتا وہ مکمل طور پہ فری تھا. جی, اس کے علاوہ جتنے گورنمنٹ سرونٹس اور ان کے انٹائٹلڈ فیملی ممبرز ہیں وہ بھی سارے فری تھے. جی, وہ لوگ جو خود بائی دیئر اون چوائس سمجھتے ہیں کہ وہ صاحب ثروت ہیں اور وہ نہیں لینا چاہتے سپورٹ, ان کے لیے سبسیڈائز ریٹ تھے جن کے اندر کاسٹ بھی کم تھی اور ظاہر سروس چارجز نہ ہونے کے برابر ہیں کمپیئر ٹو گورنمنٹ ہاسپٹل. جی جی, تو اس لحاظ سے ان کو بہت زیادہ ہیوی کاسٹ نہیں پڑتی تھی. صحیح. اب آج کے دن سے اس شہر کے اندر آپ کے بھی علم میں ہوگا ہیلتھ کارڈ 100% ہو گیا ہے. بالکل, ہم پچھلے 1.5-2 سال سے ہیلتھ کارڈ کے پیشنٹس کو آپریٹ کر رہے تھے, اور وہ ایک ایسی زبردست چیز ہے کہ جس کے اندر اس سارے جھنجھٹ سے ہی لوگ بچ جاتے ہیں. ان کسی کو آ کے یہ بتانا نہیں پڑے گا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں, یعنی ان کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی. وہ آئیں اپنا شناختی کارڈ دکھائیں تو آٹومیٹیکلی پتہ چل جائے گا کہ یہ ان کے پاس ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی ہے اور چارجز سارے ادھر سے ریکور ہو جائیں گے. صحیح صحیح. تو اس سے پہلے بھی ان کو فری علاج ایٹ لیسٹ کارڈک انسٹیٹیوٹس کی حد تک تو مل جاتا تھا, لیکن اس میں ان کو ایک پروسیس میں سے گزر کے ڈکلیئر کرنا پڑتا تھا کہ دے آر ریئلی پور پیشنٹس. صحیح صحیح. دے آر ناٹ افورڈنگ. تو وہ اس کوفت سے اب لوگ بچ جائیں گے اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی فری فار ایوری باڈی. بالکل. ڈاکٹر صاحب, کیا ہیلتھ کارڈ جو ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ آئی ڈی کارڈ لا کے لوگ اپنا شناختی کارڈ دکھائیں گے اور ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی وہ اویل کر سکیں گے, کیا صرف شناختی کارڈ دکھانے پہ یا پہلے کوئی پروسیجر انہیں اڈاپٹ کرنا پڑے گا؟ ہیلتھ کارڈ کا سسٹم کافی ایفیشینٹ ہے. اس میں گورنمنٹ کی طرف سے ہیلتھ کارڈ کا جو ایک پوری آرگنائزیشن ہے جو اس کو لک آفٹر کر رہی ہے, ان کا عملہ جو ہے ہمارے ہاسپٹلس کے ہیلتھ کارڈ کے کاؤنٹرز پہ موجود ہے. صحیح. تو وہ آن لائن ویریفیکیشن خود ہی کر لیتے ہیں, صرف انہیں اپنا آئی ڈی کارڈ دکھانا پڑتا ہے. ٹھیک. تو ہمارے ہاسپٹل میں جیسے کارڈک انسٹیٹیوٹ ہے اس میں پروسیجر یہ ہے کہ روٹین کے اندر آ کے آدمی ایز اے آرڈینری پیشنٹس چیک اپ کروائے. جب اسے ٹریٹمنٹ ایڈوائز ہو جاتا ہے جی اور وہ کاسٹلی ٹریٹمنٹ ہے وچ از کورڈ ان ہیلتھ کارڈ, تو پھر ہم اسے ریفر کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے کاؤنٹر پہ جا کے وہاں سے وہ کنفرم کر لے کہ اس کا کارڈ موجود ہے اور اس کے اندر کتنے پیسے موجود ہیں. وہاں سے پھر وہ والے جو عملہ ہے ان کا وہ ٹیک اپ کر لیتا ہے کہ ہماری جو سرجری ہے اس کو انہوں نے کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے.
ڈاکٹر صاحب بہت اچھا آپ نے یہ پروسیجر بتایا. میرے خیال سے ہمارے سامعین کو اس سے بڑی مدد ملے گی. جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے, ایون دین جو افورڈ بھی کر سکتے ہیں اور جو ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی لینا چاہتے ہیں اور جن کو یہ فیسلٹی مل سکتی ہے, وہ یقیناً ان کے لیے یہ ایک بڑی سہولت کی بات ہے جو آپ نے آج سامعین تک پہنچائی. جی سامعین, ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں پروفیسر ڈاکٹر انجم جلال صاحب. آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے. سامعین, بات ہو رہی ہے رومیٹک فیور کے حوالے سے. آخر میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کوئی ایسی ایڈوائس جو آپ پیشنٹس کو کریں جو رومیٹک فیور سے سفر کر رہے ہیں. دیکھیں, میری گزارش ہوگی ان تمام مریضوں سے جن کے ویلو ریپلیس ہو چکے ہیں اور ان کے میکینیکل ویلو یا میٹیلک ویلو ہیں, جی, کہ مہربانی کریں اور اپنی وارفرین جو ہے وہ ریگولرلی ضرور لیتے رہیں. جی جی, اس میں کسی ناگے کی گنجائش نہیں ہے. صحیح. اور وانس ان اے منتھ اس کا INR کا ٹیسٹ یعنی خون میں اس کے لیول کا ٹیسٹ جو ہے وہ ضرور چیک کرا لیں. جی, کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ویلو کے اندر کلاٹ بننے کا خطرہ ہے. اور ہمارے پاس ایسے پیشنٹ آتے ہیں جنہوں نے جسٹ فار دا سیک آف ٹرائل ایسے ہی خیال آیا کہ اتنے عرصے سے میں کھا رہا ہوں, چھوڑ کے دیکھتا ہوں کیا ہوگا, جی, یا کسی مجبوری کے عالم میں دوائی نہیں لے سکے. وہ ایک ایسی خوفناک سچویشن ہے کہ ویل میں کلاٹ بنتا ہے, یا تو بندہ سٹروک سے ہی فوت ہو جاتا ہے, صحیح, یا ہاسپٹل پہنچتے پہنچتے کچھ نہ کچھ کمپلیکیشنز ہو جاتی ہے. اور جن میں سے جو سکسیسفلی زندہ حالت میں پہنچتے ہیں ان کا پھر آگے علاج بہت پیچیدہ ہے. ان کو بلڈ تھننگ میڈیسنز دینی پڑتی ہیں, ان کے اپنی کمپلیکیشنز ہیں, اور اگر وہ بھی کام نہ کریں تو پھر دوبارہ سرجری کرنی پڑتی ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ جو دل کی سرجری دوسری دفعہ کی جائے یا تیسری دفعہ کی جائے, اس کے اندر جو زندگی کا ضائع ہونے کا, موت کا امکان پہلی سرجری کی نسبت کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اندازاً کتنی ڈیوریشن کے بعد اپنے ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے جب آپ میٹالک وال ریپلیسمنٹ میٹالک ویلو کے مریضوں کا ہم شروع میں پہلے مہینے کے بعد دیکھتے ہیں, پھر 6 مہینے کے بعد, پھر سال کے بعد. اور جب ہم محسوس کریں کہ اب مریض کو اپنی دوائی ایڈجسٹ کرنے کا خود سے سلیقہ آ گیا ہے اور اسے سمجھ آ گئی ہے کہ INR لیول میں نے چیک کرانا ہے اور INR کلینک میں سے اپنی اگر اوپر نیچے ہوتا ہے تو ایڈوائس لینی ہے, تو پھر ڈیٹیل چیک اپ ونس ان اے ایئر کافی ہے. اس ڈیٹیل چیک اپ سے مراد یہ ہے کہ اس چیک اپ کے دوران ہم ان کا چیسٹ ایکس رے اگر ضروری ہو تو کرتے ہیں, ECG اگر ضرورت ہو تو وہ کر لیتے ہیں, اور ساتھ ایکو ضرور کر لیتے ہیں, جس سے دل کے سائز کا بھی پتہ چل جاتا ہے, اس کے فنکشن کا بھی, اور جو ویل مصنوعی ویل ڈالا ہے اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس حالت میں ہے. تو ونس ان اے ایئر ڈیٹیل چیک اپ ہے, لیکن INR کی اسیسمنٹ ایوری منتھ وہ انہوں نے خود کرنی ہے. جہاں تھوڑی بہت اوپر نیچے رینج سے باہر آئے پھر آ کے آپ نے INR کلینک بنے ہوئے ہیں وہاں آ کے ایڈوائس لے لینی. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ہمیشہ کی طرح پروگرام بہت خوبصورت اور بہت انفارمیٹیو تھا, اور امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ ہمیشہ جاری رہے گا تاکہ ہمارے سامعین ہمیشہ اس سے مستفید ہو سکیں. سامعین, ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل تھے ڈاکٹر انجم جلال صاحب. آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے. سر, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.